کے ساتھ ساتھ شاعری سے بھی ایک لگاؤ ہے اور ایک تعلق ہے۔ تو شاہد بلتستانی صاحب بہت خوبصورت منقبت آپ نے ان کی سماعت فرمائی، عباس بندے علی صاحب سے بھی، تو چاہتا ہوں کہ آپ کی سماعتیں اگر بیدار ہیں تو کچھ آپ کی خدمت میں ہدیہ کیا جائے۔ لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم ایک سلسلہ مودت کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اور جس میں صرف ہم مصروف ہیں اس پوری کائنات میں، حالانکہ حکم قرآن کا ہے تو سب کو ہی پیغمبر کی اقربا سے مودت کرنی چاہیے۔ جس طرح نماز حکم قرآن ہے، جس طرح روزہ حکم قرآن ہے، جس طرح حج حکم قرآن ہے، جس طرح زکوٰۃ حکم قرآن ہے، اسی طرح مودت بھی حکم قرآن ہے۔ تو اب علماء معرفت نے اس کی تشریح کی کہ مودت کس چیز کا نام ہے، مودت کی تعریف کیا ہے، اس کو ڈیفائن کیا جائے تو کیسے ڈیفائن کیا جائے۔ تو میرے سامنے علماء کرام کی تشریف فرما ہے، بسد ادب ان کی خدمت میں کہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں تو ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے موجود ہوں، کہ علماء معرفت لکھتے ہیں کہ مودت اگر سمجھنا چاہتے ہو کہ مودت کیا ہے تو اس طرح سمجھو کہ مچھلی جیسے پانی میں رہتی ہے تو مچھلی کو پانی سے مودت ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے محبت اور ایک چیز ہوتی ہے مودت۔ محبت ہمیں بھی ہے پانی سے، کیونکہ ہمیں جب پیاس لگتی ہے تو اتنی دیر کی پانی کی محبت ہوتی ہے، جب پیاس بجھ جاتی ہے تو پانی سے محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ تم سمجھو کہ مودت اور محبت میں فرق یہ ہے کہ ہم پانی سے محبت کرتے ہیں اور مچھلی پانی سے مودت رکھتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی تم نے مچھلی کو پانی سے نکالا تو اس کا دم نکل جاتا ہے، اس کی روح اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے، اس کا سلسلہ نفس منقطع ہو جاتا ہے، سانس کی آمد و شد ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن صرف یہی مودت نہیں ہے کہ تم نے مچھلی کو پانی سے نکالا اور مچھلی مر گئی، لیکن اب تم اس کو دیکھتے جاؤ کہ مچھلی کی مودت پانی سے صرف زندگی کی حد تک نہیں ہے، بلکہ جب پانی سے مچھلی نکالی گئی اور اس کا دم نکل گیا، تم نے اس کا چھلکا صاف کیا، اس کے پیٹ سے آلائشیں جدا کی، اس کا گوشت بنایا، اس کو تلا، اس کو بھونا، اس کو پکایا، پکانے کے بعد تم نے اسے کھا لیا۔ اب اس کا بالکل وجود بدل گیا، اب وہ تمہاری غذا کا ایک حصہ بن گئی۔ لیکن اب غور کرو کہ مودت اس چیز کا نام ہے کہ جیسے ہی تم نے مچھلی کھائی اور وہ تمہارے شکم میں داخل ہوئی، اب تمہارے جسم کو پیاس لگنا شروع ہو گئی۔ اب تمہیں پیاس لگی تو یہ پیاس کیا ہے؟ یہ پیاس اس مودت کا پتہ دیتی ہے کہ گو کے مچھلی کی ماہیت بدل گئی، وہ بالکل الگ شکل میں تمہارے جسم اور تمہارے وجود کا حصہ بن گئی۔ لیکن وجود کا حصہ بننے کے بعد، اپنی ماہیت کو تبدیل کر دینے کے بعد بھی اس کا رواں رواں تمہارے جسم میں پکار رہا ہے پانی پانی پانی۔ تو کہا یہی مودت کی تشریح ہے کہ اگر تم بھی کسی لوگوں سے، کسی کی آل سے، کسی کی شخصیت سے، کسی کی ذات سے مودت رکھتے ہو تو مودت کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی میں تو آل محمد کو پکارتے رہے، اگر مرنے کے بعد تم قبر کا حصہ بن جاؤ اور مٹی میں تمہارے ذرات مل جائیں تو ہر ذرے سے آواز آئے یا علی یا علی یا علی۔ یہ جو ہم تاریخ اسلام کو لیے بیٹھے ہیں اور سیرت نبوی کو لیے بیٹھے ہیں، تو پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ علماء میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ سیرت رسول جب اٹھا کے پڑھیں گے تو اس میں آپ پیغمبر ختمی مرتبت کا کوئی ایسا خطبہ نہیں پائیں گے، چیلنج سے کہہ رہا ہوں۔ اور اس کو آپ اگر جا کے دیکھیں گے سیرت کی کتابوں میں تو جو متفق سیرت کی کتابیں ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کوئی خطبہ ایسا نہیں دیکھیں گے، آپ پیغمبر کی کوئی نشست ایسی نہیں دیکھیں گے، آپ کبھی پیغمبر کو منبر پہ اس طرح نہیں دیکھیں گے، آپ کبھی پیغمبر کو جنگ کے میدان میں نہیں دیکھیں گے، آپ کبھی پیغمبر کو کسی وادی سے گزرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، آپ پیغمبر کا کوئی خطبہ ایسا نہیں دیکھیں گے کہ جس کے شروع میں، درمیان میں یا آخر میں
کہیں نہ کہیں علی کا تعارف نہ ہو. کہ ایک وثوق سے بات کر رہا ہوں اور ایک دعوت فکر دے رہا ہوں آپ کو سوچنے کے لیے کہ یہ جو ہم اس وقت اس پورے گلوب میں جتنے بھی کروڑوں کی تعداد میں ہیں بیٹھ کر ہم نام علی لے رہے ہیں، تو کیا ہم کسی ایسی سیاسی پارٹی سے منسوب ہے کہ جس کا سربراہ علی ہے؟ مطلب اس کو سوچنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ پیغمبر کو ایسی نسبت تھی اور کچھ نہ کچھ اللہ نے پیغمبر کو ایسا کہا تھا تو پیغمبر نے کہا. بہت ہلکے سے آپ نے جملے کو لیا، میں اس کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں سورہ نجم میں آپ یہ آیت پڑھیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اب اس میں پیغمبر کی زبان کی ضمانت اللہ نے لے لی ہے کہ میرا نبی اس وقت تک بات نہیں کرتا جب تک میں نہ کہہ دوں کہ بات کرو. جو ہے نا سینکڑوں مرتبہ کی سنی بھی آپ کی آیت ہے وما ینطقو، وہ بولتا ہی نہیں عن الہوا، اپنی مرضی سے اپنی خواہش نفس سے، ان ہوا الا وحی یوحی، جب تک اس پر وحی نہ آ جائے. تو اب اس میں کہیں بھی اس چھوٹے سے ٹکڑے میں چند منٹ آپ کے چاہتا ہوں، اور چونکہ گفتگو آپ سے ہو رہی ہے تو چاہتا ہوں میں اور آپ ڈسکس کرتے ہوئے کسی منزل تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکے، کیونکہ ایک ڈسکشن ہوتا ہے. یہ خطابت جو ہے میں آپ کو کچھ سنا رہا ہوں، آپ مجھے کچھ سنا رہے ہیں، میں آپ سے کچھ سیکھوں گا اور آپ مجھ سے یقیناً کچھ نہ کچھ حاصل کریں گے. تو اب اتنے سے ٹکڑے